السلام علیکم۔ مچھلی میں اللہ کی قدرت۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین پر بے شمار غذائیں پیدا فرمائیں، اسی طرح سمندر میں بے شمار قسم کی مچھلیوں کو ہماری غذا بنا دیا۔ لوگ ہزاروں سال سے سمندر سے مچھلیوں کا شکار کر کے اپنی غذا حاصل کر رہے ہیں، لیکن آج تک مچھلیاں ختم نہیں ہوئی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ کھارے اور میٹھے سمندر کے مچھلیاں کے ذائقے میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، اور سمندر کے اندر کتنے چھوٹے اور بڑے سے بڑے مچھلیاں ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانے۔ بے شک یہ اللہ کی قدرت اور بندوں پر اس کی بڑی عنایت ہے، جس نے ان کے لیے مچھلی جیسی اہم غذا کا انتظام فرمایا۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ساری دنیا کو وسیع کر دیا اور دنیا ان کے ہاتھ میں آ گئی، تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ تمام مخلوقات کو دعوت کی جائے اور تمام مخلوقات کو کھانا کھلایا جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، مجھے اجازت دے کہ میں تیری تمام مخلوق کو پورے سال کھانا کھلاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بار پھر درخواست کی کہ اے الہی، تو مجھے صرف 7 دن کے لیے اجازت دے کہ میں تیری مخلوقات کو دعوت دوں اور کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے صرف 1 دن ہی کی مہلت دے، اجازت دے کہ میں تیری تمام مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ 1 دن کی مہلت دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اجازت ملنے کے بعد آپ علیہ السلام نے تمام جنات کو یہ حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام چیزوں کو جمع کرے جو زمین پر حلال ہیں، جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری، دمبے، بھیڑیں، پرندے وغیرہ۔ جنات اور انسان مل کر ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اکٹھا کر دیا۔ تو ان سب کے لیے بڑے بڑے دیگیں تیار کری گئی۔ پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ کھانے پر چل، تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ پھر کھانے کو جنگل میں پھیلا دیا گیا۔ جس جگہ کھانا رکھا گیا وہ جگہ اتنی لمبی اور چوڑی تھی کہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنے میں 1 مہینہ لگ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے سلیمان، میری مخلوقات میں سے پہلے کس کی دعوت کرے گا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دریا کے مچھلیوں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دریا کے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت میں کھانا کھائے۔ تو اس مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا میں سے اپنا سر نکالا اور کہا، اے سلیمان علیہ السلام، میں نے سنا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے دعوت کی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تو نے ٹھیک سنا، آ جاؤ اور کھانا شروع کرو۔ وہ مچھلی آگے بڑھی اور کھانا شروع کر دیا۔ مچھلی نے ایک ساتھ ہی سارا کھانا کھا لیا، اور پھر اس مچھلی نے آواز لگائی، اے سلیمان علیہ السلام، مجھے اور کھانا دو،
میری بھوک ابھی نہیں مٹی ہے۔ تو یہ سن کر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو سارا کھانا کھا گئی اور ابھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ تو مچھلی نے کہا سلیمان علیہ السلام کیا مہمان کے لیے میزبان کا یہی فرض ہوتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام آپ یہ جان لیجئے جیسے آپ نے میرے لیے یہ کھانا آج پکایا ہے اسی طرح اللہ مجھے دن میں 3 مرتبہ کھانا کھلاتا ہے، اور آج میرے لیے کھانا روکنے کا سبب تو بنا کیونکہ تم نے رزق اپنے ذمہ لے لیا ہے اور تم نے میرے کھانے میں کمی کر دی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور رونے لگے۔ پاک ہے وہ ذات جو مخلوقات کو ہمیشہ ہر وقت کا کھانا کھلاتی ہے، جہاں سے لوگ جانتے بھی نہیں کہ اتنا رزق کہاں سے آتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات کو روزی دیتا ہے، اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور جیسے بھی حالات ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ السلام